کیا اللہ محبت کرتے ہیں؟ پھر دل کو درد کیوں ملتا ہے؟ اور آزمائشوں میں اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر حساس دل میں کبھی نہ کبھی ضرور ابھرتا ہے۔ یہ وہ خاموش چیخ ہے جو سجدوں میں آنسو بن کر بہتی ہے۔ یہ وہ الجھن ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب بھی لے جاتی ہے اور سب سے زیادہ آزماتی بھی ہے۔ کیا اللہ واقعی محبت کرتے ہیں؟ جی ہاں، اللہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، یعنی ایسی محبت جو ماں کی محبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے پر اس کی ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ محبت کرتے ہیں تو درد کیوں دیتے ہیں؟ درد محبت کی نفی نہیں بلکہ اس کی علامت ہوتا ہے۔ ہم اکثر محبت کو صرف راحت، خوشی اور آسانی سے جوڑ دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ محبت تربیت بھی کرتی ہے، نکھارتی بھی ہے اور آزماتی بھی ہے۔ جیسے ڈاکٹر کا انجیکشن درد دیتا ہے مگر شفا کے لیے، استاد سختی کرتا ہے مگر کامیابی کے لیے، ماں بعض اوقات ڈانٹتی ہے مگر بچے کے بھلے کے لیے۔ بالکل اسی طرح اللہ کا دیا ہوا درد سزا نہیں بلکہ اصلاح ہوتا ہے۔ کیا اللہ واقعی محبت کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر یہ آنسو، یہ ٹوٹا دل، یہ نہ ختم ہونے والا درد کیوں؟ اور اگر آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہیں تو آخر ان کے پیچھے کیا گہری حکمت چھپی ہے؟ یہ سوال کوئی عام سوال نہیں، یہ سوال اس دل کا ہے جو سجدوں میں دیر تک روتا ہے مگر جواب نہیں پاتا۔ یہ سوال اس انسان کا ہے جو اللہ پر یقین بھی رکھتا ہے اور درد سے ٹوٹ بھی چکا ہے۔ یہ سوال اس بندے کا ہے جو کہنا تو چاہتا ہے یا اللہ میں راضی ہوں، مگر دل پھر بھی پوچھ بیٹھتا ہے یا اللہ یہ سب کیوں؟ آئیے اس سوال کا جواب سطحی نہیں بلکہ جڑ سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال، کیا اللہ محبت کرتے ہیں؟ ہاں، اور صرف محبت ہی نہیں کرتے بلکہ سب سے زیادہ، سب سے سچی، سب سے خالص محبت اللہ ہی کرتے ہیں۔ اللہ نے خود اپنے لیے جو نام منتخب کیے ان میں سب سے پہلے الرحمن اور رحیم ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جو ماں کی ممتا سے بھی آگے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ماں کو دیکھا جو اپنے بچے کو گود میں لے کر چپکا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اب ذرا رک کر سوچئے، ایسی محبت کرنے والا رب بے وجہ تکلیف کیوں دے گا؟ پھر درد کیوں ملتا ہے؟ یہاں انسان سب سے بڑی غلطی یہ کرتا ہے کہ وہ درد کو اللہ کی ناراضی سمجھ لیتا ہے، حالانکہ ہر درد ناراضی نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ درد اللہ کی نفرت نہیں بلکہ اللہ کا طریقہ تربیت ہے۔ ہم دنیا میں مثالیں دیکھتے ہیں، سونا آگ میں جلتا ہے تب جا کر خالص بنتا ہے، پودا کاٹا جاتا ہے تب زیادہ پھل دیتا ہے، ہڈی ٹوٹتی ہے تو دوبارہ جڑتی ہے مگر پہلے سے زیادہ مضبوط۔ تو کیا انسان جو اشرف المخلوقات ہے بغیر آزمائش کے نکھر سکتا ہے؟ آزمائش کیا ہوتی ہے؟ آزمائش اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ اللہ کی توجہ۔ قرآن میں آیا ہے، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ آزمائش یہ دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی کہ اللہ کو علم ہو، اللہ تو سب جانتے ہیں، بلکہ آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ بندہ خود کو پہچان سکے۔ آزمائشوں میں اللہ کی حکمت کیا ہے؟ بندے کو اللہ کے قریب لانے کے لیے۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو انسان صرف اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دعا دل سے نکلتی ہے، صرف زبان سے نہیں۔ غرور توڑنے کے لیے، کبھی دولت پر غرور، کبھی طاقت پر، کبھی رشتوں پر، آزمائش آ کر انسان کو یاد دلاتی ہے کہ ہم کمزور ہیں اور اللہ طاقتور۔ گناہوں کا کفارہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، درجات بلند کرنے کے لیے۔ کبھی کبھی آزمائش کسی غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کسی بندے کو بہت اونچا مقام دینا چاہتے ہیں اور وہ مقام صرف صبر سے ملتا ہے۔ صبر سکھانے کے لیے، صبر وہ صفت ہے جس پر اللہ نے بے حساب اجر کا وعدہ کیا ہے، اور صبر کتابوں سے نہیں درد سے سیکھا جاتا ہے۔ کیا ہر درد کے بعد
آسانی آتی ہے اللہ فرماتے ہیں بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی آزمائش اللہ کا اعلان ہے کہ میں تمہیں صبر والوں میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ آزمائش کیوں دیتے ہیں؟ اللہ بندے کو اپنے قریب لانے کے لیے آزماتے ہیں۔ جب زندگی آسان ہوتی ہے تو انسان خود کو طاقتور سمجھتا ہے، دعا کم کرتا ہے، اللہ کو یاد تو کرتا ہے مگر دل سے نہیں۔ مگر جب سب دروازے بند ہو جائیں، انسان بے بس ہو جائے، کوئی سہارا نہ رہے، تب ایک ہی نام زبان پر آتا ہے، یا اللہ آزمائش بندے کو اللہ کے در پر لا کر بٹھا دیتی ہے۔ غرور توڑنے کے لیے انسان کو اکثر یہ گمان ہو جاتا ہے کہ یہ سب میری محنت ہے، یہ سب میری عقل ہے، یہ سب میری پلاننگ ہے۔ پھر اللہ ایک لمحے میں صحت لے لیتے ہیں، رشتہ چھن جاتا ہے، نوکری ختم ہو جاتی ہے، تاکہ انسان یاد رکھے طاقت اللہ کی ہے، بندہ کمزور ہے۔ صبر کتاب پڑھ کر نہیں آتا، صبر لیکچر سن کر نہیں آتا، صبر درد سہ کر آتا ہے، اور صبر کا اجر بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ کیا اللہ آزمائش میں بھی ساتھ ہوتے ہیں؟ یہ سب سے خوبصورت حقیقت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی آنسو گرتے ہیں اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دل ٹوٹتا ہے اللہ قریب ہوتے ہیں۔ کبھی آسانی کسی انسان کی صورت میں آتی ہے، کسی سکون کی شکل میں، اور کبھی آخرت کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہے۔ اگر اللہ تمہیں آزمائش میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھول گئے ہو، بلکہ اس کا مطلب ہے اللہ تمہیں بنا رہے ہیں، توڑ نہیں رہے، کیونکہ اللہ جنہیں چھوڑ دیتے ہیں انہیں آزماتے نہیں، اور جنہیں آزماتے ہیں وہی اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اللہ محبت کرتے ہیں اسی لیے آزماتے ہیں، اسی لیے درد دیتے ہیں، اور اسی لیے ٹوٹے دلوں کو خود جوڑتے ہیں۔ بس فرق کتنا ہے، ہم درد کو اللہ سے دوری سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی قربت کا راستہ ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک شیئر سبسکرائب کریں۔